بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر قلم کو اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے لکھنے پر مجبور کر رہا ہوں، اور ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو عام کرنے کی بھی جسارت کروں گا۔ باتیں کرنے کو بہت ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر نہ کی جائیں تو بہت نقصان ہو جایا کرتے ہیں۔ تیر کمانوں کے واپس آتے نہیں، یوں ہی باتیں کی ہوئی وقت پر ضروری ہوتی ہیں۔ بے وقت اور بے محل باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غالباً برس پہلے ہماری نوجوان کی عادت بنام سونامی تبدیلی کے نعرے لگائے منظر عام پر آئی، اور بہت سے لوگ اس دھوکے کا شکار ہوئے جو آج تک اسی دھوکے اور سراب میں مبتلا اب آزادی مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میری ان باتوں کا مقصد ہرگز کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، باخدا یہ سب رب کی رضا کے لیے ہے کہ شاید میری یہ بات کسی کے کانوں کو چھو کر کسی ایک کے دل میں چلی جائے۔ بات سے قبل نہ خود کوئی کردار کا ٹیپو ہوں، نہ بن قاسم، مگر جستجو ہے کہ وہ دن ضرور آئے کہ دین اسلام اور ملک پاکستان کے لیے سنہری تاریخ رقم کر سکوں۔ اللہ باذن اللہ۔ مجھے عمران خان اور ان کے پیروکاروں پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ضرورت آج اکٹھا ہونے کی ہے، جڑنے کی ہے، ایک ہونے کی ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ کس شہ پر تفریق کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے عمران خان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، مجھے ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ سب ملک و قوم کی خاطر ہی کرنے جا رہے ہیں۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ان کو یہی حل نظر آیا؟ اور کس قوم کو سیدھا کرنے جا رہے ہو، اور کون سی تبدیلی لانے جا رہے ہو، اور کون سی جمہوریت اور کون سی عوامی حکومت لانے جا رہے ہو؟ اور یہی بات طاہر القادری صاحب کو گوش گزار کر دوں، انقلاب یوں نہیں آتے، قومیں یوں نہیں بنتی۔ آپ نے دنیا کے جو ادارے بنائے ہیں یہ فساد اور گمراہی کے ٹھکانے ہیں۔ آج ضرورت نہ کسی آزادی مارچ کی ہے، نہ کسی عوامی انقلاب کی ہے، آج ضرورت اپنا آپ بدلنے کی ہے۔ اپنا آپ بدلا تو یہی لوگ جن کے خلاف آج آپ نکل رہے ہیں کبھی آپ کو ان جگہوں پر نظر نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ مگر یہ وقت ہمیں دیکھنا تھا، کوتاہیاں جو ہیں ہماری، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ اور خود کو بدلو۔ دوسروں کو بدلنا ناممکن بات ہے، خود کو بدلنے کی مارچ کرو، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ خود کو بدلنے کا انقلاب لاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ ناحق بے فائدہ بے ثمر مارچ اور انقلاب مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں لائے گا۔ کچھ گھروں میں سوگ ہوگا، کچھ جانیں جائیں گی۔ آج جو غیرت کا تقاضا ہے وہ تو ہم ادا کرنے سے رہے۔ آج بیت المقدس کو خون سے نہلایا جا رہا ہے اور ہم غفلت میں سو رہے ہیں۔ ادھر کے لیے نہ ہی ہمارا خون جوش مارتا ہے اور نہ ہی ہماری غیرت جاگتی ہے۔ کیوں؟ وہ میرے اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لاشیں گرا رہے ہیں۔ وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ اور یہ آزادی مارچ، یہ عوامی انقلاب سب ملک کے لیے، اور ملک زندگی کے لیے، کھانے کے لیے، عیش کے لیے، مزوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کدھر گیا؟ کوئی ہوش نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کے دین کے لیے زبانی نعرے اور پھر چپ کی موریں۔ جلد پوری قوم پر غفلت کا عذاب آنے والا، اور ہو نہ ہو یہ آزادی مارچ اور یہ انقلاب عوامی یہی عذاب نہ بن جائے۔ بہرحال سمجھنے والوں کے لیے کافی اشارے ہیں، اور نہ سمجھنے والوں کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ تمام مومنین اور باکردار مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھے، اور ہمیں دین محمد کا باعمل مجاہد بنائے، اور اس ملک میں اللہ کے دین کا مکمل نفاذ عمل میں آئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آنے والے دنوں میں رحم کرے۔ کچھ بہت بھیانک ہوتا نظر آ رہا ہے، ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگیوں میں لا کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔